ہمیں فائدہ نہیں ہے، فائدہ ان کو ہے جو سبحان اللہ کہیں گے۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے پر جو ہے 99 نیکیاں ملتی ہے۔ حضرات تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کریں، یا نیکی کمانے کی جگہ ہے۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی کو کون نہیں جانتا؟ ہندوستان کی بات تو چھوڑے، ہندوستان کے تو ہر ایک فرد جانتا ہے۔ حضور خواجہ معین الدین کا دربار ایسا دربار ہے، کیا ہند والے نہیں بلکہ غیر ہند بھی یہاں پر آتے اور ان کی بارگاہ میں جو حاضری لگایا کرتے ہیں۔ حضرات اسی خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں اپنی ذہن و فکر کو لے کر چلے تو معلوم ہوگا، پتہ چلے گا کہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، ہم جیسے امتی محمدی کے لیے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں، بلکہ دنیا ہی میں نہیں آخرت کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک مرتبہ کا کیا معاملہ ہوا، ایک مرتبہ کا کیا عالم ہوا کہ حضور سیدنا غوث اعظم جو حضور خواجہ معین الدین چشتی کے خالازاد بھائی ہیں، وہ انہوں نے نماز عشاء کے بعد اپنے مریدین سے کہتے ہیں، اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں، جب عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد مریدوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، کہنے لگے، اے لوگوں، اے میرے مریدوں، یاد رکھنا آج نماز فجر جو میرے پیچھے پڑھے گا، آج نماز فجر جو میرے پیچھے ادا کرے گا، اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت کے دن، بروز حشر کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی مجمع میں، اسی جلسے میں، اسی مجمع میں جو ہے حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی بھی تشریف فرما تھے۔ لوگ اس اعلان کو سنتے ہیں، اور دوسری بات میرے سیدنا غوث اعظم فرماتے کہ اس اعلان کو جو آگے تک پہنچا دے گا اور پہنچانے والا جہنمی ہوگا، اور جو سن کر نماز فجر ادا کر لے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے، جو سن کر نماز فجر ادا کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا، اور اعلان کو جو آگے کر دے گا وہ جہنمی ہو جائے گا۔ سارے لوگ جاتے نماز عشاء کو مکمل کرتے ہیں، اور اپنے گھر جا کر کھانا تناول فرمانے کے بعد اپنی اپنی بستروں میں آرام فرمانے لگتے۔ کوئی جو ہے کوئی فجر کی انتظار کرتے ہیں کہ اب فجر کی آذان ہو جائے تو اب مسجد پہنچے۔ اسی مجمع میں جو حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی تشریف فرما تھے، انہوں نے بھی کھانا تناول فرمانے کے بعد اپنی بستر پہ لیٹتے ہیں۔ لیٹنے کے بعد ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ میرے بھائی، میرے خالازاد بھائی جو ہے حضور سیدنا غوث اعظم فرمائے کہ اگر اس اعلان کو جو آگے پہنچا دے گا وہ جہنمی ہو جائے گا، لیکن جو سن کر نماز ادا کر لے وہ جنتی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی سوچنے لگے کہ اگر میں یہ اعلان پورے بغداد شہر میں کر دوں، اعلان عام میں پورے بغداد والے کو پہنچا دوں، پورے بغداد والے کو خبر کر دوں، تو سارے بغداد والے میرے بھائی کے پیچھے نماز فجر ادا کر لیں گے اور سب جنتی، اور ایک معین الدین اگر کل قیامت کے دن جہنم میں چلے جائے گا تو اس میں کیا فرق پڑ جائے گا، اس میں کون بڑی بات ہو جائے گی۔ حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی ایک ڈب کو لیتے ہیں، اور ڈب کو لینے کے بعد پورے بغداد کے شہر میں اعلان عام کر دیتے، گلی کوچوں میں گھومتے اور اعلان کرتے، اے بغداد والے، آج کی رات نہ سو، آج کی رات بڑی مقدس ہے، آج کی رات جو ہے بڑی شادمانی کی رات ہے، بڑی خوشی کی رات ہے، اور جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ بات جو ہے بڑی اہم بات ہے۔ اس بات کو جو ہے ترجیح دینا، اس اعلان کو جو ہے ترجیح دینا اور عمل کرنا۔ یاد رکھو کہ آج جو سیدنا غوث اعظم کے پیچھے نماز فجر ادا کر لے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا۔ جب اعلان پورے بغداد شہر تک پہنچتی ہے، جب یہ بات پورے بغداد والوں کے کان تک پہنچتی
ہے بغداد کے لوگ اب سوتے نہیں، بوڑھے تو بوڑھے، جوان بھی نہیں سوتے، جوان تو جوان، بچے بھی نہیں سوتے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جوان بھی تیار ہو گئے، بوڑھے بھی تیار ہو گئے، بچے بھی تیار ہو گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس دن اس رات میں جو ہے کوئی بوڑھا تو بوڑھا، ایک بچہ بھی ایسا نہیں تھا جو حضور سیدنا غوث اعظم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی پورے بغداد شہر میں اعلان کر دیتے، اعلان کرنے کے بعد جب نماز فجر کا وقت آتا تو حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی بھی آذان سن کر، مؤذن کی آواز کو سن کر جو ہے وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے، نماز پڑھنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم جب نماز سے فارغ ہو جاتے، فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، مڑ کر دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے کہ جب میں نے اعلان کیا تھا تو اس وقت چند آدمی موجود تھے، صرف چند آدمی موجود تھے، اس سے زیادہ کوئی آدمی نہیں تھا، لیکن اب میں مڑ کر دیکھتا ہوں کہ صرف آدمی ہی آدمی نظر آتا ہے، محمد نبی کی امتی نظر آتے ہیں، نبی کے دیوانے نظر آتے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ نگاہ جہاں تک جاتی ہے وہاں تک جو ہے اللہ کے نیک بندے ہی نظر آتے ہیں، بخشے بخشوائے نظر آتے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ حضور سیدنا غوث اعظم منبر پر کھڑے ہوتے اور اعلان کرتے، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے نبی کے چاہنے والوں، اے نبی پر درود پڑھنے والوں، اے نبی کے دیوانوں، اے اللہ کے بندوں، تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے، کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ کیا تمہیں جہنم میں جانے کا ڈر نہیں ہے؟ کیا تمہیں جنت جانے کا شوق نہیں ہے؟ کیا میں نے اعلان کیا تھا، جب میں اعلان کیا تھا کہ جو سن کر نماز فجر ادا کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا، اور جو اس اعلان کو آگے پہنچا دے گا وہ جہنمی ہو جائے گا، تو تجھے جہنم کا ڈر نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، میری بات کا تمہیں جو ہے کوئی اثر نہیں ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم اپنی نگاہ کرم کو اور آگے بڑھاتے ہیں، کیا دیکھتے کہ آخر والی صف میں جو ہے حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی کی ایک رکعت نماز چھوٹ چکی ہے، جماعت سے ایک رکعت نماز چھوٹ چکی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم سمجھ گئے کہ اب اعلان کرنے والا کوئی دوسرا شخص نہیں ہے بلکہ میرا بھائی حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی ہے، کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اپنی نماز کو پورا کرتے ہیں اور بامادب کھڑے ہوتے اور عرض کرتے، اے میرے بھائی، اے سیدنا غوث اعظم سن لے، اس اعلان کو ان میں سے کوئی نہیں کیا بلکہ اعلان عام میں نے کیا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ اس اعلان کو جو آگے پہنچا دے گا وہ جہنمی ہو جائے گا، اور جو سن کر نماز ادا کر لے گا وہ جہنمی ہو جائے گا، وہ جنتی ہو جائے گا۔ اور میں نے آپ کی بات کو سنا اور بغور اس پر عمل کیا۔ میں جو ہی آپ کی اس اعلان کو سنا اور گھر پہنچا، کھانا تناول کرنے کے بعد میں بستر پر لیٹا تو مجھے اس بات جو ہے میں اس بات کو ہضم نہ کر سکا، مجھے سکون نہ ملا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ایک معین الدین چشتی کل قیامت کے دن جہنم میں پہنچتا ہے تو پہنچ جائے، لیکن ایک معین الدین کی وجہ سے، ان کے ذریعے سے سارے بغداد والے جنتی ہو جاتے ہیں، تو اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے؟ اسی لیے میں نے اس اعلان کو عام کر دیا اور سارے بغداد والے کو بغیر حساب کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرمانے لگے اور خواجہ معین الدین چشتی، اے میرے بھائی، میرے قریب آؤ۔ جب ان کو قریب بلائے سینے سے سینے لگاتے ہیں اور ان سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے معین الدین سن لے، یاد رکھنا میں تیرا امتحان لے رہا تھا، میں تیرا امتحان لے رہا تھا کہ تو اپنے بارے سوچ رہا ہے یا امت محمدی کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ تو امتحان میں کامیاب ہو گیا اور یہ سارے لوگ جنتی ہو گئے۔ اور یاد رکھنا کہ یہ سارے تو جنتی ہیں ہی، اور کل قیامت کے دن میں رب سے کہوں گا کہ ان سارے جنتیوں کے تم جو ہے تمہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے صدقے سے تمہیں سردار بنا دو۔
اب تو کہہ دو جوانوں، بھائی سننے والے ہیں نا، پیار سے کہہ دو. لگ رہا ہے ابھی خون میں گرمی پیدا نہیں ہوئی آپ لوگوں کی. حضرات میں نے پہلے ہی کہا کہ ایک بار سبحان اللہ بولیں گے تو 90 نیکیاں ملتی ہیں. تو 90 نیکیاں جب بآسانی مل جاتی ہے تو پھر ان کو لینے کی کوشش کریں، ان کو چھوڑے نہیں. جتنی نیکیاں آتی ہیں ان کو لپٹ لیں. حضرات یہیں تک بات ختم نہیں ہوتی، ابھی تو معین الدین چشتی بغداد میں ہی ہے، بھی انہیں ہند میں بھی لانا ہے، پھر میں اپنی بات ختم کر دوں گا. حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے اے معین الدین، اب تمہیں بغداد میں نہیں رہنا، اب تمہیں ہند کی سرزمین پہ تشریف لے کر جانا ہے، جہاں پہ اللہ کیا نام و نشان تک نہیں جانتا، اللہ کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے والا نہیں. اے معین الدین جاؤ ہند کی سرزمین پہ، وہاں رب کی پیغام پہنچاؤ، رب کی جو ہے ذات، رب کی تعریف کرو، رب کی بتائی باتوں کو جو ہے لوگوں تک عام کرو، تاکہ لوگ بھٹکے ہوئے راہ کو چھوڑ دے اور راہ راست کو اختیار کر لے. حضور خواجہ معین الدین چشتی، جملے پہ دھیان دیجئے گا، حضور خواجہ معین الدین چشتی ہند کی سرزمین پہ آتے، اس ریگستان میں، جس ریگستان آج ریگستان نہیں بلکہ ہند کی ایک خوبصورت جگہ بن چکی ہے، اگر یوں کہہ لیا جائے تو کم نہیں کہ ہند کی وہ زینت ہے. حضرات جن کو اجمیر شریف کہا جاتا ہے، وہاں کا نام بھی بڑے ادب سے لیا جاتا ہے، وہاں پہ آ کے وہ اپنا ڈیرا ڈالتے. اسی ریگستان میں حضور سیدنا خواجہ معین الدین کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی آگ کو خدا کہہ رہا ہے، ہند پہ کوئی پیڑ کو خدا کہہ رہا ہے، کوئی پانی کو خدا کہہ رہا ہے، کوئی ہوا کو خدا کہہ رہا ہے، تو کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، تو کوئی سورج کو خدا کہہ رہا ہے، تو کوئی لوہے کو خدا کہہ رہا ہے. حضور خواجہ معین الدین چشتی سمجھ گئے کہ یہاں جو ہے واقعے میں میرا بھائی حضور سیدنا غوث اعظم نے جو کہا بالکل سچ کہا کہ یہاں کوئی رب کا نام لیوا نہیں ہے، یہاں کوئی رب کی تعریف کرنے والا نہیں ہے. تو یہاں مجھے رب کی تعریفیں کر کے دین کو پھیلانا ہے، لوگوں کو جنتی بنانا ہے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا ہے. حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی جو ہے ایک پنڈت کے پاس پہنچتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، بڑا پیارا جملہ ہے، اس پہ دھیان دیجئے گا. حضور خواجہ معین الدین چشتی اس پنڈت کے پاس پہنچتے ہیں، جو پنڈت 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، بلکہ 40 سال تک آگ کی پوجا کر رہا تھا. حضور خواجہ معین الدین چشتی فرمانے لگے اے پنڈت، اے آگ کی پوجا کرنے والا، اے آگ کو خدا کہنے والا، تو اس آگ کو کب سے پوج رہا ہے؟ کہا اے درویش میں تمہیں نہیں جانتا، تو ہم جیسے لوگوں سے کچھ الگ ہی دکھ رہا ہے، تیرے چہرے پہ نورانیت چمک رہی ہے، آخر بات کیا ہے؟ اے درویش یہ میرا خدا ہے، تمہیں معلوم ہے یہ میرا خدا ہے، اور میرے خدا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی جتنی بڑی سے بڑی طاقتور چیز کو رکھ دیا جائے تو ان کو بھی جو ہے یہ پگھلا کے موم کی شکل دے سکتا ہے، یہ میرا خدا ہے. حضور خواجہ معین الدین چشتی فرمانے لگے اے پنڈت اس کو کب سے پوج رہا ہے؟ کہا میں 40 سال سے اس کی پوجا کر رہا ہوں. کہا اب تو تیرا خدا نرم ہو گیا ہوگا، تیرا خدا تو اب تجھے نہیں جلائے گا. پنڈت کہنے لگا نہیں، میرا خدا ابھی بھی بہت گرم ہے، میرے خدا کے اندر بہت طاقت ہے. میں تو کیا، میری انگلی تو کیا، اگر میں اپنے جسم کے ایک اعضاء کو رکھ دوں تو اس کو چند منٹ میں جلا کے خاک کر دے گا. حضور خواجہ معین الدین چشتی فرمانے لگے اگر یہ
تیرا خدا مجھے نہ جلا پائے تو، اگر یہ تیرا خدا مجھے چھو نہ پائے تو، اگر یہ تیرا خدا مجھے تکلیف نہ پہنچا پائے تو، وہ پنڈت کہنے لگا اے درویش اگر ایسی بات ہے تو پھر میں تیرے دین کو ماننے کو تیار ہوں، پھر میں جو تو کہے گا وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تیرا خدا کو بول، تیرا خدا کو میں کیسے آزماؤں؟ بول کس طریقے سے میں اس کو آزماؤں؟ بول کس طریقے سے میں تیرا خدا کو، میں تیرا خدا جو ہے، میں تیرا خدا کو کس طریقے سے پار کر لوں؟ وہ پجاری کہنے لگا تم میرا خدا کو جو ہے اس پار سے اس پار کر لو، میں مان جاؤں گا۔ اس پنڈت کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تو آگ کو جو ہے، آگ کی دریا کو ادھر سے اس پار کے کنارے سے اس پار آ جاؤ، پھر میں تو تیرا دین کو قبول کر لوں گا۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اسی کی ذات سے، اسی کی نسلوں سے ایک بچہ کو چنتا ہے اور کہتا ہے اے بچہ میرے قریب آؤ، اس بچے کو اپنی انگلی کا سہارا دیتے اور کہتے ہیں اے بچہ تو اس آگ کو اس پار سے اس پار کر لے، تجھے آگ جلانا تو دور کی بات ہے، تجھے ٹچ بھی نہیں کر سکتی، تجھے چھو بھی نہیں سکتی ہے، تجھے تکلیف بھی نہیں دے سکتی ہے۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اپنی انگلی کے سہارے اس آگ کو پار کرواتے ہیں۔ جب اس منظر کو، اس مناظرے اس منظر کو جب وہ پنڈت اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو حیرت میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے اے درویش میں مان گیا تیرا دین سچا ہے، تیرا مذہب سچا ہے، پتا تیرے دین میں کیسے داخل ہوتا ہے اور تم مجھے داخل کر لے۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی فرمانے لگے پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ پنڈت سجدے میں جاتا ہے اور دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ حضرات اسی طریقے سے حضور خواجہ معین الدین چشتی نے ہند کی سرزمین میں اسلام کو پھیلائے۔ رب کی جو ہے جو صحیح باتیں ہیں ان باتوں کو ہم گنہگار غلاموں تک پہنچائے، اور یہ حضور خواجہ معین الدین چشتی کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہے کہ آج ہم نبی کے نام لینے والا پیدا ہوئے ہیں۔ آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے تعریف، اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں ہیں ان باتوں کو جانتے ہیں۔ یہ صرف جو ہے یہ حضور خواجہ معین الدین چشتی کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہے۔ تو حضرات زیادہ سے زیادہ اولیاء کرام کی قربت کو حاصل کرے، علماء کرام کی جو قربت کو حاصل کرے تو آپ کو معلوم ہوگا، ہمیں معلوم ہوگا کہ صحیح دین کیا ہے، صحیح مذہب کیا ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، اللہ تک پہنچنے کا صحیح راستہ کیا ہے، رسول اللہ تک پہنچنے کا صحیح راستہ کیا ہے۔ تو حضرات میں اپنی گفتگو کو یہیں تک سمیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس سے اچھی گفتگو آپ لوگوں کے بیچ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بس اسی شعر کے ساتھ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آئے ہمارے بولنے میں